اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں قابلیت اور عدل و انصاف کی وجہ سے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کی خلافت تسلیم ہو جانے کے بعد جہاں اور بہت سے ممالک کے وفود مبارکباد دینے آئے تھے، حجاز کا وفد خاص طور پر قابل تذکرہ ہے۔ اس وفد کا لیڈر ایک نابالغ لڑکا تھا اور وہی بات بھی کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی کم سنی کو دیکھ کر امیر المؤمنین کی زبان سے نکل گیا، جو سب میں بڑا ہو اسے سامنے آ کر بات کرنا چاہیے۔ لڑکا یہ الفاظ سنتے ہی بگڑ گیا، کہنے لگا، اگر آپ کا یہ اصول صحیح مان لیا جائے تو اس پر خود آپ کے یہاں عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے خاندان میں آپ ہی کیا سب میں بڑے ہیں جو امیر بن گئے؟ لڑکے کی اس برمحل گرفت پر امیر المؤمنین نے شرمندہ ہو کر اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ غرض اسی لڑکے نے پھر کھڑے ہو کر عرض کیا، امیر المؤمنین، ہم لوگ حجاز جیسے مقدس ملک کے رہنے والے ہیں، اور اس پر اس خدا کا جس نے آپ جیسا بزرگ ترین امام اور رہبر ہمیں عنایت کیا ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ امیر المؤمنین، اس وقت ہم لوگ آپ کی خدمت میں کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے نہیں آئے ہیں۔ لالچ کا الزام تو اس لیے نہیں لگ سکتا کہ آپ کی عنایت اور توجہ سے ہمیں اپنے ملک ہی میں ہر طرح کا عیش و آرام حاصل ہے، اور ڈر کا داغ یوں نہیں لگ سکتا کہ آپ کے خلیفہ بنتے ہی ظلم و جبر کا دروازہ سرے سے بند ہو گیا ہے۔ بہرحال اس وقت ہم لوگوں کے حاضر ہونے کا مقصد فقط اظہار شکر گزاری اور مبارکباد ہی دینا ہے، اور بس۔ امیر المؤمنین لڑکے کی اس قابلیت کے ساتھ بے جھجک گفتگو پر بے حد متاثر ہوئے۔ بے ساختہ بولے، اچھا اب خاص طور سے کچھ مجھے بھی تو نصیحتیں کرتا جا۔ امیر المؤمنین کا حکم سنتے ہی لڑکا فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، آج کل لوگوں کو عام طور سے خدا کے وسیع حلم یعنی بردباری اور جی حضور یوں کہ بے جا تعریف و خوشامد سے غرور کی بیماری بہت جلد لگ جاتی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کہیں آپ کا قدم نہ اس بلا میں پھنس جائے اور آپ کا شمول بھی ان لوگوں میں ہونے لگے جن کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ وہ سن کر ہاں ہاں تو کہہ دیتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں ہیں۔ یہ جملے سنتے ہی امیر المؤمنین نے کئی بار اسے گھور گھور کے دیکھا اور عمر پوچھی تو بتایا گیا کہ ابھی وہ صرف 12 سال کا ہے۔ علم و حکمت پر عمر کی کوئی پابندی نہیں، یہ تو خدا کی عطا ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے عطا کر دے۔